وطر کی جو نماز ہے یہ نماز آیا سنت ہے یا یہ واجب ہے؟ تو اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وطر کی نماز یہ واجب نہیں ہے، جیسا کہ لوگ اس کو واجب الوطر سمجھتے ہیں، اور جمہور علماء کے ہاں یہ نماز سنت موقدہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی سے لاپرواہی برتے اور اس کو اہمیت نہ دے اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، بلکہ اس نماز کے بارے میں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے، تو اس نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ جو نماز ہے یہ سنت موقدہ ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں صحیح بخاری اور مسلم کے اندر طلحہ بن عبید اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ دن اور رات میں 5 نمازیں، تمہارے اوپر جو ضروری ہے وہ 5 نمازیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حل علی غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ بھی ہے میرے اوپر جو ضروری نماز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، الا ان تطوع، ہاں تو نفلی اگر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن ضروری یہ 5 نمازیں ہیں، جو 5 نمازیں ہیں دن و رات میں نا، یہ 5 نمازیں تمہارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، اس کے علاوہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب نفل ہے، الا ان تطوع۔ پھر اس نے پوچھا روزے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزے کے بارے میں بتلایا کہ یہ فرض ہے۔ پھر زکوٰۃ کے بارے میں اس نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ پھر وہ جانے لگا اور جب مڑا تو اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، نہ تو میں اسے زیادہ کروں گا اور نہ میں کم کروں گا، لا انقص علی ھذا ولا ازید، نہ تو میں اسے کم کروں گا اور نہ زیادہ کروں گا، اسی پر میں عمل پیرا رہوں گا، جو فرض ہے نا اس کو میں ادا کروں گا پابندی کے ساتھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدق افلح ان صدق، افلح ان صدق، کہ یہ کامیاب ہو گیا اگر یہ سچ کہا ہے تو، یعنی اس پر اگر یہ عمل پیرا ہو جاتا ہے، اس کو آدمی اپنا لیتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے کافی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، مزید کے لیے آدمی نوافل کا اہتمام کرے، یہ قربتی کا اور ذریعہ ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسے یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارے اوپر ان 5 نمازوں کے علاوہ یہ بھی نماز وطر کی نماز ہے، یہ بھی واجب یا ضروری ہے، ایسا نہیں کہا، آپ نے کہا کہ 5 نمازیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے تھے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ آخری دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں بھیج رہے تھے، اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم الوداع کرنے کے لیے جب گئے معاذ کو، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم واپس آؤ تو میری ملاقات تم سے نہ ہو پائے اور تو میری قبر سے گزرو۔ تو وہاں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ رونے بھی لگے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ کو یمن بھیج رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اہل کتاب کے پاس جا رہا ہے، تو سب سے پہلا کام کیا کرو گے وہاں پہنچ کر کے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلانا اور میری رسالت کی طرف، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں یہ مان لے، اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر لے، میری رسالت کو مان لے۔ جب یہ مان لے، اسلام میں آ جائے، تو اس کو کہنا کہ اللہ رب العالمین نے دن و رات میں 5 مرتبہ نماز فرض کی ہے، 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور جب نماز پڑھنے لگ جائے تب کہنا کہ ان کے جو مالدار ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ دے، اور ان کے جو غربا اور فقراء ہوں گے انہی پہ اس مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں معاذ سے نہیں کہا کہ ان کو بتانا کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ بھی اور نماز فرض ہے، نہیں بتلایا۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی ہوتے تو آپ سفر میں جیسے سواری پہ آپ نفل نماز پڑھتے، نفل نماز سواری پہ جائز ہے۔ ہاں، فرض نماز ہے کہ فرض نماز کے لیے قیام یہ شرط ہے، اگر قیام فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، الا ہے کہ آدمی اگر مجبور ہے، لاچار ہے یا اضطراری حالت میں ہے تو الگ بات ہے، ورنہ قیام فرض نماز کے لیے یہ رکن ہے، رکن اگر فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قوموا للہ قانتین، بادب کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے، تو فرض نماز کے لیے۔ اور جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بواسیر کی بیماری کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدہ فإن لم تستطع فعلی جنب، کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھو، اور بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بعد لیٹ کر کے نماز پڑھو۔ تو قیام فرض نماز کے لیے ضروری ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل نماز پڑھتے اور وطر بھی سواری پر پڑھتے، وطر بھی سواری پر پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، سنن نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں وطر کے سلسلے میں کہ الوطر لیس بحتم کہیت المکتوبہ ولکنہ سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وطر کی نماز یہ فرض نمازوں کی طرح نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ واجب نہیں، یہ لازم نہیں ہے۔ الوطر لیس بحتم کہیت المکتوبہ، یعنی کہیت المکتوبہ، یعنی فرض نمازوں کی طرح، جس طرح فرض نماز مکتوب ہے نا، ضروری ہے نا، نہیں پڑھے گا آدمی تو گناہگار ہوگا، تو وطر کی نماز اس طرح سے فرض نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ سُنَّةٌ سَنَّهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ سنت ہے جس کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مقرر فرمایا ہے، تو یہ جو نماز ہے یہ سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور آدمی کو اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آدمی رات میں جب سوئے اور سو کر کے مان لے کہ رات میں جاگنے کا ارادہ ہو تو تہجد کو کیا نام ہے وطر کو مؤخر کر دے، نہیں تو رات میں جاگنے کا ارادہ نہ ہو تو آدمی پڑھ کر کے سوئے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اوصانی خلیلی بثلاث، کہ میرے خلیل نے، میرے دوست نے 3 چیزوں کی مجھے وصیت کی کہ میں اسے مرتے دم تک نہ چھوڑوں، یعنی نہ چھوڑنے کی آپ نے وصیت کی کہ ان کاموں کو میں چھوڑنا، اس کو کرنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان کرتے ہیں کہ 3 روزے ہر مہینے 3 روزے، اس طرح سے اگر 3 روزے اگر آدمی رکھتا ہے ہر مہینے تو گویا کہ ثواب کے اعتبار سے پورے مہینے کا ثواب ملے گا۔ اب اس طرح سے اگر ہر مہینہ آدمی رکھتا ہے تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، ہر سال ایسا کرتا ہے تو گویا کہ پوری زندگی اس نے روزہ رکھا۔ تو یہ فضیلت ہے ہر مہینے 3 روزے رکھنے کی۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی وصیت کی کہ چاشت کی نماز پڑھنا، اور تیسری چیز النوم علی وطر، کہ وطر پڑھ کر کے سونا۔ وطر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ یہ وطر ضرور پڑھنا، لیکن ضرور پڑھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وطر کی نماز یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، کیونکہ دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں احناف کے ہاں البتہ یہ واجب ہے، ان کے ہاں یہ وطر واجب مانا جاتا ہے۔ وطر کی جو نماز ہے یہ واجب سمجھ کر کے لوگ پڑھتے ہیں کہ واجب ہے، جبکہ جمہور علماء کے ہاں یہ وطر کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے،